اور یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو کہ جنہوں نے اپنی گاڑی کمائی سے اللہ کا یہ گھر بنایا اور پھر اس کو آباد رکھتے ہیں وہ نمازوں سے اور علم و ذکر کی محفلوں سے. اللہ کرے کہ یہ روشنی دور تک پہنچے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ انسانی زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹس اور تمام شعبے وہ نہایت بلند اور مثبت اخلاق کی بنیاد پر ری اسٹیبلش ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا کا جو حال تھا، کمزوروں کو دنیا میں کہیں انصاف نہیں ملتا تھا. انصاف خریدا جاتا تھا. انصاف صرف چند ان بڑوں کو ملتا تھا جن کی رسائی ہوتی تھی. باقی دنیا کے عام انسان انصاف سے محروم تھے. ایک ہی کرائم، ایک ہی جرم اگر کوئی بڑا انسان کرتا تھا، جس کی پہنچ ہوتی تھی، جس کی اپروچ ہوتی تھی، تو پھر اس جرم کی کوئی سزا اس کو نہیں ملتی تھی. اور وہی جرم اگر کوئی سماج کا کمزور انسان، بے بس اور بے سہارا انسان کرتا تھا تو اس کو بھرپور سزا ملتی تھی اور شاید جتنی ملنی چاہیے تھی اس سے بھی زیادہ ملتی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عظیم تبدیلی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ یہ نہیں تھی کہ چند نماز پڑھنے والے پیدا ہو جائیں. وہ یہ نہیں تھی کہ کچھ لوگ اللہ والے بن جائیں جو مدرسوں اور خانقاہوں میں رہیں، جب لوگوں کو ضرورت پڑے تو لوگ ان کے ہاتھ چوم لیں اور ان سے دعا کرا لیں. آپ کی بعثت کا مقصد میرے عزیز دوستو یہ نہیں تھا. آپ کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کا ہر شعبہ سج جائے، سنور جائے. چنانچہ دو ضرورتیں انسانوں کی ایسی ہیں، پورے معاشرے کی، میری بھی اور آپ کی بھی. ایک امن کی ضرورت اور ایک انصاف کی ضرورت. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ اگر معاشرے میں انصاف ہوگا تب معاشرے میں امن ہوگا، اور اگر معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا تو معاشرے میں امن نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نظام انصاف کا قائم کیا کہ پوری دنیا کے لوگ، عام لوگ بھی اور جوڈیشل ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی، قانون کو نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے ذمہ داران بھی، پوری دنیا کی حکومتیں چلانے والے لوگ بھی حیران رہ گئے. ایک مثال پیش کرتا ہوں. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر پر جا رہے تھے. راستے میں کسی جگہ پر تھوڑے آرام کے لیے کچھ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اترے. ان کے ساتھ اس سفر میں صرف دو لوگ تھے. ایک ان کے عالی مقام صاحبزادے سیدنا حسن ابن علی اور ان کا ایک خادم اور غلام. اپنے جسم کو کسی ناگہانی حملے سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس وقت سفروں میں نکلتے وقت بھی ایک لوہے کا لباس پہننا پڑتا تھا جس کو زرہ بولتے ہیں. سیدنا علی جب آرام کرنے کے لیے لیٹے تو زرہ کو اتار کر رکھ دیا اور یہ دونوں نوجوان ادھر ادھر ٹہلنے لگے. ان دونوں کی نظر پڑی، ذرا دیر سے نظر پڑی کہ ایک شخص آیا
اور اس نے سیدنا علی کا وہ لوہے کا قیمتی لباس وہ اٹھایا، وہ زرا، اور وہ لے کر تیزی کے ساتھ بھاگا کسی تیز رفتار گھوڑے پر۔ ان دونوں نے اس کو چاہا کہ پکڑیں لیکن نہیں پکڑ سکے، لیکن پہچان لیا، جانا پہچانا انسان تھا، یہودیوں کا ایک مشہور عالم تھا، اسکالر تھا وہ، اور اس نے ایسی حرکت کی، یہ دونوں حیران رہ گئے۔ سیدنا علی بیدار ہوئے تو ان دونوں نے اپنے سیدنا علی کو بتایا کہ آپ کی زرہ فلاں آدمی چرا کر لے گیا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ایک کرائم ہوا، ایک جرم ہوا، اور یہ جرم کس کی پراپرٹی کے ساتھ ہوا؟ پوری دنیا کے سب سے طاقتور حکمراں کے ساتھ ہوا۔ سیدنا علی اس وقت امیر المومنین تھے، چوتھے خلیفہ راشد تھے، اور دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی پر، دو سپر پاورز پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسٹم چل رہا تھا، ان کا سکہ چل رہا تھا۔ حضرت علی چاہتے تو چند منٹ کے اندر اس کو گرفتار کروا سکتے تھے، لیکن سیدنا علی نے کہا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت اسلام مجھے بھی نہیں دیتا، قانون کو اپنے ڈیو پروسیس کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک عدالت کے اندر کمپلینٹ کی۔ اس عدالت کا جو جج تھا قاضی شریح، وہ سیدنا عمر بن خطاب اور حضرت علی کا خاص شاگرد تھا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے امریکہ کی 2 یونیورسٹیوں میں لاج فیکلٹی کے اندر شریح کی پوری چیئر دیکھی ہے، پورا ڈپارٹمنٹ کو لائبریری دیکھی ہے۔ یورپ کے بڑے بڑے ماہرین قانون، یورپ کے بڑے بڑے وکلاء اور ججز ریسرچ کرتے ہیں۔ میرا خیال میں کم سے کم 100-150 PhD کے مقالے حضرت شریح کے جوڈیشل انڈرسٹینڈنگ پر، اور ان کے نیچرل جسٹس کی جو فہم تھی، جو ویژن تھا ان کا، اس پر یورپ میں 150 سے اوپر مقالے لکھے گئے۔ آج بھی یورپ مانتا ہے کہ نیچرل جسٹس کا سب سے بڑا ماہر پوری دنیا میں جسٹس شریح تھے۔ اس شریح کی عدالت میں حضرت علی نے اپنے کیس کو فائل کیا، کمپلینٹ دائر کی۔ جسٹس شریح نے، قاضی شریح نے دونوں فریقوں کو سمن کیا، دونوں کو بلایا۔ جو شکایت کرنے والے تھے حضرت علی، ان کو بھی بلایا، اور جس کے خلاف نامزد رپورٹ لکھائی گئی تھی زیمر، اس کو بھی بلایا۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ اسلام کا بھی اصول یہ ہے، اور پوری دنیا نے کہ جوڈیشل سسٹم میں اس اسلامی اصول کو ایکسپٹ کیا ہے کہ جو کمپلینٹ کرتا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ ایویڈنس پروڈیوس کرے، وہ ثبوت لائے۔ چنانچہ جسٹس شریح نے حضرت علی کو حکم دیا، علی، آپ کی یہ شکایت پر آپ کو بلایا گیا ہے، آپ اپنا ثبوت پیش کریں۔ آپ نے نامزد شکایت کی ہے کہ اس شخص نے آپ کی زرہ چرائی ہے، آپ ثبوت پیش کریں، جو گواہی آپ کے پاس ہو وہ پیش کریں۔ حضرت علی نے اشارہ کیا اپنے صاحبزادے حضرت حسن کی طرف۔ حضرت حسن کھڑے ہوئے، گواہ جہاں پر کھڑے ہو کر گواہی دیا کرتا تھا وہاں پر وہ پہنچے سیدنا حسن، اور انہوں نے قاعدے کے مطابق اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، میں حسن ابن علی ہوں، اور میں اس سفر میں اپنے باپ علی کے ساتھ تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فلاں جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا، میرے والد علی آرام کے لیے لیٹے ہوئے تھے، یہ شخص آیا اور اس نے اس طرح وہ زرہ اٹھائی اور وہ لے کر بھاگا۔ میں اور میرے ساتھ ایک آدمی اور تھا، ہم نے کوشش تو کی لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے، اور ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اسی شخص نے میرے باپ کی زرہ چرائی ہے۔ گواہی سن لی جسٹس شریح نے، لیکن اس کے بعد کہا اسلامی قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، لہذا حسن تمہاری گواہی ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ حسن چپ چاپ بیٹھ گئے۔ حضرت علی کے پاس جو دوسرا گواہ تھا، ان کا میڈ سرونٹ، ان کا خادم، اس کو اشارہ کیا، وہ کھڑا ہوا، اور اس نے بھی اسی جگہ جا کر اسی طریقے کے مطابق اپنا تعارف کرایا، اور اس کے بعد گواہی دی۔ پوری گواہی سن لی جسٹس شریح نے، اور سننے کے بعد کہا اسلامی قانون کے مطابق غلام کی گواہی اپنے مالک کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، تمہاری گواہی بھی ریجیکٹ کی جاتی۔
اور علی اب آپ کے پاس اگر اور کوئی گواہ ہو تو لاؤ. حضرت علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب میرے پاس ان 2 گواہوں کے سوا کوئی نہیں ہے. اس سفر میں میرے ساتھ صرف یہ 2 تھے, میں کوئی تیسرا گواہ نہیں پیش کر سکتا. کمپلیننگ کا مدعی کا چیپٹر کلوز کیا گیا. اب جو دوسرا شخص تھا, جو دوسری پارٹی تھی جس کے خلاف شکایت کی گئی تھی, اس کی باری آئی. جسٹس شرعی نے اس کو موقع دیا اور کہا زویمر تم اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو. اس نے کہا کہ یہ الزام بالکل جھوٹا اور غلط ہے, میں نے بالکل ان کی کوئی ذرا نہیں چرائی اور یہ بالکل جھوٹی شکایت ہے جو آپ کی عدالت میں درج کی گئی ہے. علی نے کہا کہ قانون کے مطابق تم آن اوتھ یہ بات کہہ سکتے ہو, حلف اٹھا کر قسم کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہو. اس نے کہا ہاں میں قسم کھا کر کہتا ہوں, جو بھی قسم میں کھا سکتا ہوں میں کھاتا ہوں, اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ زرا میری ہے اور یہ الزام جھوٹا ہے. قانون کا پروسیس پورا ہو گیا. مدعی علی اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکے, اور ادھر اس شخص نے قسم کھا کر یہ کہہ دیا کہ یہ زرا میری ہے اور یہ الزام جھوٹا ہے. جسٹس شرعی نے فیصلہ سنا دیا فوراً, علی آپ کی درخواست خارج کی جاتی ہے اور زویمر یہ زرا تمہاری ہے, اٹھا کر لے جاؤ. مقدمے کے فیصلہ ختم ہو گیا, عدالت برخاست. زویمر باہر نکلا, شرعی جلدی سے اوپر سے نیچے اترے. ابھی تک تو وہ جج تھے, لیکن جیسے وہ مقدمہ ختم ہوا وہ جلدی سے نیچے اترے اور کہا امیر المومنین آپ ہی نے سکھایا ہے جس قانون کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنا سکھایا تھا, میں نے آپ سے اور حضرت عمر سے ہی سکھایا ہے. میں نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ مطمئن ہوں گے. علی نے کہا کہ فیصلہ تم نے صحیح کیا, مگر آج تم نے ایک بہت بڑی زیادتی کی ہے, اور اگر آئندہ مجھے اس زیادتی کی اطلاع ملی تو تم کو اس عہدے سے برخاست کرنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی. شرعی نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے فوراً بتائیے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ عدالت میں جب تم نے مجھ کو پکارا تھا گواہی دینے کے لیے, اس وقت تم نے میرا نام لے کر نہیں پکارا, تم نے میری کنیت کے ساتھ پکارا. تم نے کہا تھا قم یا ابا الحسن, اور تم جانتے ہو کہ ہم عرب کے لوگ جب کسی کو ریسپیکٹفلی بلانا چاہتے ہیں تو نام کے بجائے کنیت کے ساتھ بلاتے ہیں. تم نے مجھے کنیت کے ساتھ بلایا, اس کو نام کے ساتھ بلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہم دونوں کے درمیان فرق کیا. یہ ناانصافی تھی. تم کو اگر آئندہ تم نے کبھی کسی کے ساتھ یہ ناانصافی کی تو تم اس کرسی پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو. زویمر نے کہا کہ امیر المومنین میں معافی چاہتا ہوں, میں ہی جانتا ہوں کہ میں کرسی پر جس طرح بیٹھا رہا اور آپ کھڑے رہے مجھ پر کیا گزر رہی تھی. میں آپ کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوں, لیکن جب تک عدالت چلتی رہی میں اپنا فرض ادا کرتا رہا. لیکن اس وقت میں اپنی زبان پر قابو نہیں کر سکا. میرے روئیں میں آپ کی جو محبت اور عظمت ہے میں کیسے اس کو اپنے کو قابو میں کرتا. پھر بھی وعدہ کرتا ہوں آئندہ خیال رکھوں گا. اس پوری گفتگو میں تھوڑی دیر لگ گئی. اس کے بعد حضرت علی باہر نکلے تو دیکھا عدالت کے باہر زویمر کھڑا ہوا انتظار کر رہا. حضرت علی نے کہا کیوں, اب کیا بات؟ عدالت کا فیصلہ ہو گیا, یہ زرا تمہاری ہو گئی, جاؤ بے خوف و خطر جاؤ, تمہیں کوئی بھی اب نہیں چھیڑے گا. بالکل میں نے تسلیم کر لیا عدالت کا فیصلہ اور یہ زرا تمہاری ہے, جاؤ. زویمر نے کہا علی میری بات تو سنو, زرا میری نہیں ہے, زرا بھی آپ کی ہے, اور صرف زرا کی بات نہیں, یہ زویمر بھی آپ کا ہے. مجھے کلمہ پڑھائیے. کیا کہہ رہے ہو زویمر, تمہیں کسی نے ڈرایا ہے؟ نہیں علی, میں چور نہیں ہوں, میں کرمنل نہیں ہوں. علی تم شاید جانتے ہو میں اپنی قوم کا مذہبی رہنما اور عالم ہوں. ہماری مذہبی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کے ذریعے دنیا میں جو انصاف قائم ہوگا اس کی ایک ایسی مثال ہوگی کہ اس کا جو چوتھا خلیفہ ہوگا اس کی دشمن قوم کا ایک شخص ایک جرم کرے گا, اور وہ جرم اس کے بیٹوں یا اس کے قریبی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کرے گا, لیکن عدالت میں وہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور انصاف کے قاعدے کے مطابق اس کی شکایت قابل قبول نہیں ٹھہرے گی. عدالت
اس کی دشمن قوم کے اس فرد کے حق میں فیصلہ کر دے گی، عدالت چوتھے خلیفہ کے خلاف فیصلہ کر دے گی، لیکن وہ خلیفہ سر آنکھوں پر اس فیصلے کو قبول کرے گا، سر جھکا دے گا، کوئی ناانصافی نہیں کرے گا۔ زویمر نے کہا میں دور سے چل کر آیا تھا اور میں نے آپ کا اس سفر میں تعاقب کیا، میں نے پلان کیا تھا کہ میں یہ سب ڈرامہ کر کے ایک مرتبہ چیک کروں گا کیا وہ علامت آپ کے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ میں نے پا لیا کہ وہ علامت آپ کے اندر موجود ہے، اور جب آپ نبی برحق کے خلیفہ راشد ہیں تو نبی برحق بھی برحق تھے۔ میں اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے ایمان کا کلمہ پڑھا دیجیے۔ یاد رکھیں جب تک اسلام مدرسوں اور مسجدوں کے اندر تک محدود رہے گا تب تک اسلام نہیں پھیلے گا۔ اسلام اس وقت پھیلے گا جب اسلام پولیس کے ذمہ داران کے دل و دماغ کے اندر اتر جائے، جب اسلام عدالت کے اندر فیصلہ کرنے والے ججوں کے اندر اتر جائے، جب اسلام ایگزیکٹو کے ایک ایک فرد کے اندر اتر جائے، جب اسلام بزنس کلاس کے ایک ایک تاجر کے اندر اتر جائے، اسلام ایک ایک نوجوان کے اندر اتر جائے، اسلام ایک ایک پروفیشنل کے اندر اتر جائے۔ اور میں بہت پر امید انسان ہوں، میرے دل سے دعا ہے اللہ نظر بد سے بچائے، آپ کے شہر کے آپ کا جو اس وقت کیریکٹر اور کردار آگے بڑھ رہا ہے، جس طرح آپ آگے بڑھ رہے ہیں، جس طرح آپ اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کو بھی ادا کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ اس دین کی طرف بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اور جو کمیاں ہم سب کے اندر ہیں جلد اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ اس بار جو میرا یہاں آنا ہوا تو ہمارے میزبان ہمارے منظور بھائی کی محبت اور مہربانی سے میری فیملی بھی میرے ساتھ آئی۔ میرا نواسا ہے، شاید 6 سال کا ہوگا، اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ سری نگر ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد جو پولیس والے دیکھے ان کے چہروں پر داڑیاں دیکھی۔ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد اس کی ماں اور اس کی نانی نے، ان کے ماموں نے نماز پڑھنے کے لیے جو کسی سے رہبری لینی چاہی تو پولیس کا جو ذمہ دار وہاں پر تھا وہ دوڑ کر آیا اور اس نے کہا کہ قبلہ ادھر ہے، آئیے آپ کو یہاں نماز پڑھوائیں۔ تو ہمارا وہ 5-6 سال کا نوجوان، وہ بیچارہ بچہ نواسا، وہ کہنے لگا یہاں کے پولیس والے بھی اللہ والے ہیں، یہاں کے پولیس والے بھی اللہ والے ہیں۔ اس بیچارے نے دیکھا بھی نہیں تھا، کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ بچہ۔ آپ اپنی اس کوششوں کو معمولی نگاہ سے مت دیکھیں، صرف ایک ملک ترس نہیں رہا ہے، پوری دنیا ترس رہی ہے اس بات کے لیے، اور قرآن میں اس بات کے اشارے آئے ہیں کہ ایک دور تو بیچ میں ایسا ضرور آئے گا جس میں کہ ایک زبردست دجالی تہذیب، ایک ڈسیپٹیو کلچر، ایک پرفریب تمدن، ایک دھوکہ دینے والی تہذیب دنیا پر چھا جائے گی۔ اسی کو فتنہ دجال کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ دور ایسا آئے گا، دھوکے کی تہذیب، جس میں ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے اور اپیرنس کچھ اور ہوتی ہے، جس میں اپیرنس کچھ اور ہوتی ہے اور ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے، جس میں نظر کچھ آتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ پوری مغربی تہذیب بخدا حلف بخدا، اسی کو فتنہ دجال کہا گیا ہے۔ مغربی تہذیب ہی فتنہ دجال ہے، مغربی تہذیب ہی دجال کا فتنہ ہے۔ یہ جو دجل ہے، فریب، دھوکہ اور فریب، دنیا 200-250 سال سے 300 سال سے ایک فریب میں مبتلا ہے۔ ہر شعبے زندگی میں دھوکہ، ایجوکیشنل سسٹم میں دھوکہ، اکنامک سسٹم میں دھوکہ، لا اینڈ آرڈر کے ڈپارٹمنٹ میں دھوکہ، ایڈمنسٹریشن میں دھوکہ، کامرس میں دھوکہ، میڈیکل اور ہیلتھ کیئر کے ڈپارٹمنٹ میں دھوکہ۔ کہاں تک میں اس کی تفصیلات بیان کروں؟ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آج کل ہمارے ہزاروں ڈاکٹرز، پوری دنیا کے اندر لاکھوں ڈاکٹرز بالکل غیر ضروری ٹیسٹ لکھتے ہیں مریضوں کے لیے، صرف اس لیے کہ ان سے کمیشن وصول کریں؟ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہزاروں دوائیں ہی دنیا کے اندر بیماریوں کو پھیلانے کے لیے بنائی جا رہی ہیں؟ میں نے فارمیٹیکل انڈسٹری کے بارے میں ایک مرتبہ ایک آرٹیکل پڑھا کہ دنیا کی سب سے زیادہ پروفیٹیبل انڈسٹری جو ہے وہ دواؤں کی انڈسٹری۔ میں حیران رہ گیا۔ امریکہ کے ایک ریسرچ اسکالر نے اس بات کو ثابت کیا کہ 2000 سے پہلے تک سب سے زیادہ پروفیٹیبل انڈسٹری ویپن انڈسٹری تھی، ہتھیار بنانے والی انڈسٹری، لیکن سن 2000 کے بعد سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوٹ مار کرنے والی انڈسٹری دواؤں کے بنانے والی انڈسٹری۔ کتنے
دکھ کی بات ہے. وہ دوا جو مریض کھاتا ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ دواساز کمپنیاں دواؤں کو بناتی ہیں مریض کو مار ڈالنے کے لیے، مریض کو محتاج بنا ڈالنے کے لیے. ہر شعبے زندگی میں ڈسپشن ہے، ہر شعبے زندگی میں دھوکہ ہے. یہ جو دور ہے درمیان کا جس میں ہم جی رہے ہیں، اور شاید اب اس کے دن گزرنے والے ہیں، شاید اس کے دن گزرنے والے ہیں. ایک پرفریب تمدن، کہا گیا مرد اور عورت بالکل برابر ہے، مردوں اور عورتوں کو برابری کا نعرہ لگایا گیا، مرد اور عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا، عورت کو گھر سے باہر نکال کر برابری کا حق دینے کے بجائے اس کو سیکس کا کھلونا بنایا گیا. ایک ٹوائلٹ صاف کرنے والا برش بھی بازار میں اس وقت تک مارکیٹ نہیں کیا جاتا جب تک اس کے اوپر ننگی عورت کی تصویر نہ ہو. ٹوٹل دھوکہ ہے، ہر شعبے زندگی میں دھوکہ. اس دور میں درمیان میں ایک دور ایسا آیا کہ اسلام کو بچانے کے لیے، اس سرمایہ کو بچانے کے لیے، میں اس کو لیگیسی کہنے پر تیار نہیں ہوں، اس کو ایک میراث کہنے پر بھی تیار نہیں ہوں، ان ویلیوز کو بچانے کے لیے، اس تہذیب و تمدن کو بچانے کے لیے، ان تہذیبی قدروں کو بچانے کے لیے ہمارے عظیم ہوشمند علماء نے کچی دیواروں کے اندر مدرسے بنائے، چھپروں میں مکتب اور مدرسے بنائے، اور ان مدرسوں کے اندر پچھلے 200-250 سال سے ایک زبردست قربانیوں کے ذریعے سے کسی طرح اسلام کو بچانے میں کامیابی حاصل کی گئی. دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ ہمارے انہی مدارس نے، انہی مکاتب نے، انہی علماء اور حفاظ نے کسی طرح اسلام کو ضائع ہونے سے بچا لیا، ورنہ جو حشر اسپین میں ہوا تھا وہ پوری دنیا میں ہونے والا تھا. لیکن اللہ نے رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار خوشخبری سنائی تھی، محمد غم نہ کرو، تمہاری امت پوری کی پوری کبھی گمراہ نہیں ہو پائے گی، تمہارا دین کبھی بھی ضائع نہیں ہو پائے گا. ہر دور میں جیسی ضروریات آئیں گی اس دین کی حفاظت کا نیا انتظام میں کرواؤں گا، محمد غم مت کرو. پھر قرآن میں یہ اشارے بھی تھے کہ قیامت تک یہ دین صرف مسجدوں اور مدرسوں کے اندر تک محدود نہیں رہے گا. یہ بھی قرآن میں اشارے، سورہ کہف میں اسپیسیفکلی یہ اشارے موجود ہیں کہ یہ دین کچھ دن تک پیچھے ہٹ کر مدرسوں اور مسجد کے اندر محدود رہے گا. اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ یہ مدرسوں اور مسجدوں سے پھر سے باہر نکلنا شروع ہوگا. اور ہر شعبے زندگی کے اندر جو لوگ ہیں، وہ چاہے ایگزیکٹو میں ہوں، چاہے وہ رولنگ کلاس ہو، چاہے وہ ٹیچرز اور ایجوکیشنسٹ لوگ ہوں، چاہے وہ بزنس کلاس ہو، چاہے وہ اسپورٹس مین ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، اور چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے وہ ینگ بوائز اینڈ گرلز ہوں، کسی بھی شعبے زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ دین اس طرح پوری امت کو واپس ملے گا جس طرح محمد الرسول اللہ کے دور میں ملا تھا. یہ خوشخبری قرآن میں ہے، اور یہ اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف لفظوں میں فرما گئے. مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جن کے لیے تقدیر الہی نے ایک بہت نازک شعبہ ان کی قسمت میں لکھا ہے. ایک بہت اہم شعبہ ہے پولیس کا. یاد رکھیں، انسان کی جو تربیت ہوتی ہے، انسان کی جو رہبری ہوتی ہے، انسان کو جو ایول سے، سوسائٹی کو جو برائیوں سے بچایا جاتا ہے، دو طریقوں سے بچایا جاتا ہے. ایک تو اخلاق کے ذریعے سے، اس کے اپنے شعور کو ڈیولپ کر کے، اس کے اپنے ایمان کو بڑھا کر، اس کے اندر تقوی پیدا کر کے، اس کے اندر سمجھ پیدا کر کے، اور اس کو یہ تعلیم دے کر کے دیکھو تم کو خدا نے دو چیزیں دی ہیں، تم کو ایک تو نفس دیا ہے اور ایک تم کو عقل دی ہے. یاد رکھنا، نفس انتہائی مفید نعمت بھی ہے اور نفس انتہائی نقصان دہ چیز بھی ہے. یہ نفس نہ ہوتا تو انسانی نسل چل نہیں سکتی تھی، آبادی بڑھ نہیں سکتی تھی. اسی نفس کے ذریعے سے دراصل انسانی نسل چلتی ہے، اسی نفس کے ذریعے سے کاروبار ہوتا ہے، اسی نفس کی بدولت بازار بارونق رہتے ہیں، اسی نفس کے ذریعے سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نفس انسانی کو عجیب و غریب شاہکار مخلوق بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عجیب نعمت ہے.
اس نفس کے فائدے بھی بہت ہیں اور اس نفس کے نقصانات بھی بہت ہیں. یہی نفس آپس میں لڑواتا ہے, یہی نفس پھوٹ ڈلواتا ہے, یہی نفس غصہ بے قابو کروا دیتا ہے, یہی نفس بڑوں کے ساتھ بے ادبی کرواتا ہے, یہی نفس نامحرم کو دکھواتا ہے, یہی نفس نگاہوں کو گندا کرتا ہے, یہی نفس کان کو گندا کرتا ہے, یہی نفس دل کو گندا کرتا ہے, یہی نفس جوانیوں کو داغدار کرتا ہے, یہی نفس مال اور وقت کو برباد کراتا ہے, یہی نفس خاندانوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے, یہی نفس قوموں کے درمیان لڑائیاں کرواتا ہے. تو نفس کے فائدے بھی بہت ہیں اور نفس کے نقصانات بھی بہت ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمت دی ہر انسان کو, ایک عقل کی نعمت, اور انسانوں کو یہ سمجھایا ہے, پوری شریعت کا خلاصہ. آپ سمجھدار لوگ ہو, تعلیم یافتہ لوگ ہو, اشاروں کو سمجھو. پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو اے انسان, نفس تم کو جب بھی کوئی مشورہ دے, نفس جب بھی تمہارے اندر کوئی جذبہ پیدا کرے, یہ دیکھ لیں, وہ سن لیں, وہ بول دیں, یہ کر دیں, یہ کھا لیں, یہ پی لیں, ادھر دیکھ لیں, ادھر گھوم لیں, ادھر ٹہل لیں, اس کے ساتھ یہ سلوک کر دیں, اس کے ساتھ وہ سلوک کر دیں. جب نفس تمہارے اندر یہ خیال پیدا کرے تو فوراً اپنی عقل سے کو ریفر کر دیا کرو, فوراً اپنی عقل سے مشورہ کیا کرو, فوراً اپنی عقل سے پوچھا کرو کہ کیا یہ کام میرے لیے مناسب ہے, کیا یہ بولنا مناسب ہے, کیا یہ دیکھنا میرے لیے مفید ہے, کیا یہ سننا میرے لیے مفید ہے, کیا یہ کام کر دینا میرے لیے مفید ہے. جیسے ہی تم عقل سے پوچھو گے, انسان کی عقل اس کو غلط مشورہ نہیں دے سکتی. یہاں تک کہ غیر مسلم اور کافر اور خاندانی کافر, اس کی عقل بھی کبھی بھی اس کو غلط مشورہ نہیں دے سکتی. عقل عجیب و غریب شے ہے. ایک انسان جو جھوٹ بولتا بھی ہے, جو دھوکہ دیتا بھی ہے, جو میوزک سنتا بھی ہے, جو شراب پیتا بھی ہے, جو چین اسموکر ہے اور سگریٹ پیتا بھی ہے, اگر آپ اس سے پوچھیں کہ یہ میں ایک ہاتھ میں سیب لیے کھڑا ہوں, ایک ہاتھ میں سگریٹ لیے کھڑا ہوں, آپ بتاؤ کون سی چیز آپ کے لیے مفید ہے, تو شاید وہ یہ کہے کہ بھئی یہ پوچھو مت, مجھے دونوں دے دو, میں مجبور ہوں, میں تو سگریٹ پینے کا عادی ہوں, میں جانتا ہوں کہ سگریٹ اچھی چیز نہیں ہے, مگر میری لت پڑ گئی ہے, میری عادت پڑ گئی ہے. کبھی کوئی انسان, چاہے وہ چین اسموکر ہو اور چاہے وہ الکوہل کو ڈرنک کرتا ہو, کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز میرے لیے بہت مفید ہے. کبھی کوئی جھوٹ بولنے والا انسان نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ بہت اچھی چیز ہے. انسان کی عقل اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب دی ہے. اب جب یہ تربیت انسان پا لیتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو جرائم سے اور گناہوں سے بچا لیتا ہے. سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر